پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں۔ میرے اس چینل پر آپ کو اسلام اور تاریخ سے متعلق اچھی اور سچی ویڈیو ملیں گی۔ میری خواہش ہے کہ ان اسلامی واقعات کو اپنے بچوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی میں قیدی سردار۔ قیدی کو بندھے ہوئے تیسرا روز تھا۔ قیدی کو بندھے ہوئے تیسرا روز تھا اور اس کے رویے میں ذرا بھر بھی فرق نہ آیا تھا۔ اس کی اکڑی ہوئی گردن اور تنا ہوا سینہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ قیدی ہوتے ہوئے بھی ذرا بھر مرعوب نہیں ہوا۔ وہ اپنی قوم کا سردار تھا اور رعب اور دبدبا اس کی آواز سے جھلکتا تھا۔ اس سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا تو وہ تنگ آ کر بولتا اور غصے بھرے لہجے میں جواب دیتا۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف بنو حنیفہ قبیلہ آباد تھا، جس کی ایک شاخ یمامہ تھی۔ یہ قیدی اسی یمامہ قوم کا سردار تھا۔ یہ سردار انتہائی بے باک و ناڈر اور متکبر آدمی تھا۔ پورے بنو حنیفہ قبیلے کی شاخوں پر اس کی شجاعت و بہادری کا سکہ جمع ہوا تھا۔ عرب کے بڑے بڑے سردار اور جنگجو اس سے خوف کھاتے تھے۔ سن 6 ہجری کے اواخر کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عرب کے بڑے بڑے قبیلوں اور عجم کے ممالک کے سربراہوں کو پہنچانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سرداروں اور امراء کے نام خطوط لکھے اور اپنے الیچیوں کے ذریعے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ کچھ سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام قبول کر لی۔ کچھ نے اسلام تو قبول نہ کیا، البتہ اس میں دلچسپی لی اور اسے سچی دعوت قرار دیا، اور کچھ سرداروں نے نہ صرف اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے الیچی کی بھی توہین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے لکھے ہوئے خطوط کو بھی پھاڑنے کی نازیبا جسارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن عرب سرداروں کو خطوط لکھے ان میں سے ایک یہی قیدی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیچی جب آپ کا خط لے کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے نہایت توہین آمیز سلوک کیا۔ جاہلانہ غرور و تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو بڑی حقارت سے دیکھا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ الیچی نے بات کرنا چاہی تو اس نے اپنے کان بند کر لیے اور اسے بڑی تحقیر سے واپس لوٹا دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی ہوئی امن و سلامتی والے دین کی دعوت قبول نہ کی، الٹا اسلام کے خلاف ہو گیا اور اس کو عرب سے ختم کرنے کے لیے اور جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے انہیں شہید کرنے کے لیے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکسایا۔ اس نے خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور منصوبہ بندی کرنے کے بعد کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ اس نے اپنے چچا کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی بجائے صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ اسی سال کی بات ہے کہ اس نے چند صحابہ کو سفر کرتے ہوئے گرفتار کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے صحاب کی شہادت کی دردناک خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت افسردہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ تم میں سے کسی کو بھی یمامہ کا سردار ملے اسے قتل کر دو۔ اس کے بعد صحابہ کرام بھی اپنے ساتھیوں کی شہادت کے بعد راتوں کو مدینہ کی گلیوں اور آس پاس کے راستوں پر پہرا دیتے تھے کہ کہیں کوئی شر پسند رات کی تاریکی میں مدینہ کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ صحابہ شہادت کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس شخص نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ میں
پڑے ہوئے بتوں کے نام کی قربانی کرنے کے لیے رختے سفر باندھا۔ جب سفر کرتے کرتے مدینہ کے قریب پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا اور تاریکی آہستہ آہستہ مدینہ کے پہاڑی راستے پر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا ہوا تو پہرے داروں کا دستہ بھی اسی راستے پر جا پہنچا۔ جب وہ سفر کرتے کرتے ان کے قریب پہنچا تو مشکوک جان کر گرفتار کر لیا اور مدینے میں لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں بندھے ہوئے اس قیدی کو دیکھ کے حیران ہوئے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ قیدی کون ہے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کے لیے اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام کی طرح قیدی کو دیکھتے ہیں انہیں بھی شدید پریشانی ہوئی۔ اکثر رات کے وقت پہرا دینے والے مجاہدین کے دستے نے آپ کے آرام میں خلل پڑنے کی وجہ سے رات آپ کو خبر نہ دی تھی۔ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی کو بندے دیکھا حیران ہوئے۔ پاس آئے قیدی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی عام قیدی نہ تھا بلکہ یمامہ کا سردار تھا۔ کسی کو وہم گمان بھی نہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والا اس طرح گرفتار ہو کر قیدی بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ یہ قیدی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، نہیں تو۔ دراصل قیدی کو گرفتار کرنے والے پہرہ دار دستے کو بھی معلوم نہ تھا کہ یہ قیدی کون ہے۔ البتہ پہرے داروں کے امین نے رات کی ساری کہانی کہہ سنائی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ یمامہ کا سردار ہے۔ نماز فجر سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دینا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور حیران و پریشان کھڑا قیدی مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں نے مسلمانوں کو بہت تکلیف دی ہے، ان کے آدمیوں کو شہید کیا ہے، اب میری موت یقینی ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ اسی سوچ میں ڈوبا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ حجرہ اقدس سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اونٹنی کا دودھ اور کھانا اس کے سامنے رکھا اور کہا، سمامہ کھانا کھاؤ۔ پیارے دوستو، اس قیدی کا نام تھا سمامہ، جو قبیلہ یمامہ کا سردار تھا۔ سمامہ نے کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس بیٹھ اور اسے مشفقانہ انداز میں اسلام کی دعوت دی۔ پھر فرمایا، سمامہ تمہارا اسلام قبول کرنے سے متعلق کیا خیال ہے؟ سمامہ حقیقی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک اور صحابہ کرام کے اچھے برتاؤ سے بے حد متاثر ہو چکا تھا، مگر سرداری کے غرور اور قبیلے کی بڑائی نے جوش مارا۔ جواب دیتے ہوئے بولا، ویسے تو آپ سے اچھے گمان اور اچھے برتاؤ ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اگرچہ میں آپ کا قیدی ہوں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب کو بھی شہید کیا ہے، لہٰذا اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو مجھے کوئی دکھ نہ ہو، اور اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہوئے مجھے قید سے رہا کر دیتے ہیں تو آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اگر آپ مجھے فدیہ لے کر چھوڑنا چاہتے ہیں تو بولیں، آپ کو کتنا مال چاہیے، میرا قبیلہ آپ کو اتنا ہی مال دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمامہ کے لہجے کے اتار چڑھاؤ اور گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ قیدی ہونے کے باوجود ابھی اس سے سرداری کی خو نہیں گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور واپس چلے گئے۔ سمامہ مسجد نبوی میں قید رہا اور صحابہ کرام نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور کچھ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ سمامہ انہیں حیرت زدہ دیکھتے رہتے۔ صحابہ کرام کے رہن سہن اور اخلاق و عبادات کے ساتھ ساتھ عبادات سے متاثر ہونے لگے۔
اس دوران اس کے لیے کھانا اور دودھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے آتا رہا۔ اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ پھر ثمامہ کے پاس آ گئے اور اسے دوبارہ اسلام کی دعوت دی اور پوچھا کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے۔ ثمامہ نے اسی تیز مزاجی کا دوبارہ مظاہرہ کرتے ہوئے وہی جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے۔ ایک اور دن گزر گیا اور صحابہ کرام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک پر عمل پیرا پہلے ہی کی طرح قیدی کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ سے پیش آتے رہے۔ تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے پوچھا، ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے حسب سابق وہی جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نگرانی پر مامور مجاہدین سے کہا کہ اسے رہا کر دو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہی ثمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ رہا ہوتے ہی قیدی نے اپنا سامان سمیٹا اور جلدی جلدی وہاں سے نکلنے کی سوچنے لگا۔ اس کی اونٹنی 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر بندھی رہی۔ رہائی کی خوشی میں ثمامہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا ہے۔ ثمامہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا تو راستے میں وہ انہی خیالوں میں کھویا رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کدھر جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اخلاق و کردار اور ان کا رہن سہن دیکھنے کے بعد اس کا ضمیر آواز دے کر کے دنیا کے ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جائے۔ وہ چلتا رہا اور کٹی ہوئی پتنگ ڈولتا سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ اس کے ذہن کی سکرین پر بیتے دنوں کی فلم جاری تھی۔ زندگی میں اسے بہت سے افراد اور قبیلوں سے میل جول اور واسطہ پڑا، مگر اس حد تک متاثر کرنے والے افراد، معاشرہ اور مذہب اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ امنگ پیدا ہو جاتی کہ واپس اسی مسجد میں چلا جائے جہاں 3 دن وہ قیدی رہا اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرے جس طرح دوسرے لوگ بسر کر رہے ہیں۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے پختہ ارادہ کیا اور اپنی اونٹنی کی مہار کھینچ کر رک گیا۔ وہ شہر سے کافی باہر نکل گیا تھا۔ اس نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اسے پاس ہی ایک کنواں نظر آیا جہاں سے مدینے کے لوگ پینے کے لیے پانی لیا کرتے تھے۔ اس نے کنویں سے پانی نکالا اور اچھی طرح غسل کیا اور دوبارہ اونٹنی پر سوار ہوا اور واپس اسی جگہ کی طرف چل دیا جہاں وہ 3 دن تک قید رہا تھا۔ ثمامہ اونٹنی پر سوار واپس مسجد نبوی میں پہنچا تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حسب معمول درس میں مشغول تھے۔ انہوں نے ثمامہ کو دوبارہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام محو حیرت اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ثمامہ نے نخ نخ کی آواز لگائی، اونٹنی کو بٹھایا اور نیچے اتر کر خرامن خرامن چلتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اسے گرفتار کر کے لایا گیا، البتہ اب کی بار وہ لایا نہیں گیا بلکہ خود چل کر آیا تھا۔ چلتے چلتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک گروہ کے پاس پہنچا اور بلند آواز میں بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کلمہ شہادت کی آواز سن کر سب صحابہ چونک گئے اور پھر کلمہ گو کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ حیران ہونے والے اس لیے پریشان تھے کہ اس ثمامہ کو قید کے دوران 3 روز تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشفقانہ انداز سے اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن اسلام قبول کرنا تو دور، وہ سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ ایسے بہادر اور قبیلے کے سردار کا اسلام لانا سب مسلمانوں کے لیے انتہائی مفید اور خوش و خرم اور حیرت زدہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ کے اسلام لانے پر مسلسل مسکرا رہے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ثمامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکراتا ہوا گلاب جیسا چہرہ مبارک اور کھلی ہوئی کلیوں جیسے سفید دانت دیکھے تو بولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو مسلمانوں سے مجھے شدید نفرت تھی۔ نفرت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا۔ اب اسلام اور ایمان نے میرے قلب میں روشنی پیدا کی ہے تو واللہ آپ کا چہرہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ کائنات کے تمام چہروں سے زیادہ محبوب۔ ثمامہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی حال اسلام اور مدینہ کا تھا۔ پہلے مجھے اسلام سے برا کوئی دین نہ لگتا تھا اور مدینہ مجھے سخت ناپسند تھا۔ اب اسلام میرے رگ و ریشے میں رچا ہوا ہے اور مدینہ تمام شہروں سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تکلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے چلے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی اور کھری باتیں سن کر مسکراتے جا رہے تھے کہ اچانک ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر آپ نے بتایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کے اصحاب کو گرفتار کر کے شہید۔ اس جرم کے درد کی ٹھیس میرے سینے سے اٹھ رہی اور یہی خیال مجھے افسردہ کیے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ افسردہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام جہالت میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ ثمامہ بولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی ہے میں اس جرم کا مداوع ضرور کروں۔ ثمامہ کے یہ جذبات دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔